انہوں نے اپنے آپ کو آگے لے جانے کے لیے منصوبہ بندی شروع کی. انہوں نے یہ عہد کیا کہ ہم نے ترقی کرنی ہے. انہوں نے اپنی قوم کو تعلیم دی, اس قدر اپنے ملک کو ترقی دی, باہر سے بھی لوگ آنا شروع ہو گئے اور وہ جی بھی وہاں پر آ کے جاب کرنے لگ گئے. ایسے ملک کے اندر جس کو دھتکارا گیا تھا, جن کو نکالا ہاں گیا تھا, ادھر آ کے پھر وہ لوگ جا کے نوکریاں کر رہے ہیں. اور چوتھا ہائیسٹ کنٹری ہے انڈیا کے لیے جہاں سے وہ ریمیٹنس ارن کرتے ہیں. السلام علیکم ویورز, میں ہوں احسان خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل احسان ریئیکشن ود احسان. ویورز, آج ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں پاکستان کے ینگ جرنلسٹ اینڈ ٹی وی اینکر جناب نعمان علی صاحب. نعمان صاحب, بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا, آپ نے احسان ریئیکشن کو آج ٹائم دیا. تھینک یو احسان سو صاحب, مچ. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اپنا پوائنٹ آف شیئر کرنے کا موقع دیا. آپ کا شکریہ. اچھا نعمان صاحب, آپ سے آج آپ کی قیمتی رائے بھی لیں گے, انالیسز لیں گے کہ کس طرح سے بنگلہ دیش جناب پاکستان سے اتنا آگے کیوں نکل گیا ہے. اس کی مین وجہ بتائیں, کیا وجہ ہے کہ آج وہ جس کو ہم 2% کا کہتے تھے وہ کہاں پر چلا گیا ہے. ان کا 1% ہمارے 3 روپے کے برابر ہو گیا ہے اور ہماری کرنسی بہت نیچے آ گئی ہے, اور بنگلہ دیش کہاں چلا گیا ہے. ذرا ہمارے ویورز کو بتائیے گا احسان ریئیکشن کو کہ وجہ کیا ہے. وجہ کیا ہے, اور 2% کا جو لوگ کہتے رہے ہیں, ہمیں تو ان سے بھی اختلاف ہے. وہ ہمارے بھائی تھے, بھائی ہیں, اور آگے بھی وہ اسی طرح کا ہمارا رشتہ رہے گا. ایک ہی گھر میں وہ رہتے رہے ہیں, تو آج وہ اگر جدا ہیں ہم سے تو ہم تو ان کو کبھی بھی اس طرح کے الفاظ سے نہیں پکاریں گے. جو لوگ پکارتے ہیں ہم ان کی بھی مذمت کرتے ہیں. اور دوسری طرف جو آپ نے بات کی کہ وہ رائٹ. آگے کیسے نکل گئے, یہ بڑے حوصلے کی بات ہے. اس چیز کو تسلیم کرنا ہی کہ وہ ہم سے آگے جا چکے ہیں, جن کو جو آپ نے الفاظ کہے کہ ان الفاظ کے ساتھ پکارا جاتا رہا اور ان کو اپنے اوپر بوجھ سمجھا جاتا تھا کہ جی وہ پتہ نہیں ہم جو کماتے ہیں وہ ہم سے کھاتے ہیں. اس قدر بوجھ ان کو سمجھنا اور ان سے نفرت, یہ پاکستانی قوم کے اندر تو اس قدر نہیں تھی. جی. یہ جو بڑے عہدوں پر بیٹھے تھے, اب ہم ان کا نام کس کا نام لیں گے, کسی کا نہیں لیں گے, وہ بھی ایک الگ بحث ہو جائے گی. تو اس کے ریلیٹڈ میں آپ سے سوال کروں گا اس ویڈیو کے اینڈ میں نا, کروں گا اس کے بارے میں بھی آپ سے چلیں, سوال, آپ کنٹینیو کریں. اور وہ آگے کس طرح نکل گئے. وہ آزادی کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو مضبوط کرنے کا عہد کیا. ان کو جی اگر ہم لوگوں نے دھتکارا, یا ہمارے ایوانوں میں بیٹھے ہوئے حکمرانوں نے یا پھر اسٹیبلشمنٹ نے, جنہوں نے بھی ان کو دھتکارا اور نکالا, پھر انہوں نے بجائے اس کے کہ رونا پٹتے کہ جی سانو کاٹتا ہے, ساڈا کچھ انہوں نے چھین لیا ہے, ہمیں نکال دیا گیا ہے, بجائے اس کے کہ وہ رونا روتے, انہوں نے اس بات کا عہد کیا کہ ہم نے اب ترقی کرنی ہے اور ہم نے اسٹیبل کرنا ہے اپنے آپ کو, اپنی قوم کو. ان کے جی حکمرانوں نے نہ اس حوالے سے کوئی یہ چاہا کہ جی ہمیں کوئی راہ نکالی جائے, ہمیں واپس لیا جائے کہ پاکستان اتنا بڑا ملک بننے جا رہا تھا اور اس نے ہمیں علیحدہ کر دیا ہے. انہوں نے یہ ساری چیزیں چھوڑی, اختلافات کو. مجھے آپ بتا دیں, یہاں پہ تو آج چورن بیچا جاتا ہے نا, کوئی آ کے کہتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی غلطی تھی, کوئی کہتا ہے سیاسی جماعتوں کی غلطی تھی. تو انہوں نے تو اس طرح کی میں نے کبھی نہیں سنی کہ بنگلہ دیش سے اسٹیٹمنٹ آئی ہو کہ انہوں نے کہا ہو کہ ہمیں اس نے نکالا ہے, وہ ہمارے دوست تھے, وہ ہمارے دشمن تھے. انہوں نے اپنے آپ کو آگے لے جانے کے لیے منصوبہ بندی شروع کی. انہوں نے یہ عہد کیا کہ ہم نے ترقی کرنی ہے. انہوں جی نے اپنا نصاب بنایا, انہوں نے اپنی قوم کو تعلیم دی کہ جس کے بل بوتے پر ان کے لوگ ادھر تعلیم حاصل کر کے باہر کے ممالک میں گئے, تعلیم حاصل کی, وہاں پر انہوں نے پڑھے لکھے اور ایکسپیرینس کیا, پھر اپنے ملک میں آئے, وہاں پر آ کر ترقی کی. کہ اس قدر اپنے ملک کو ترقی دی, باہر سے بھی لوگ آنا شروع ہو گئے اور وہ جی بھی وہاں پر آ کے جاب کرنے لگ گئے. ایسے ملک کے اندر جس کو دھتکارا گیا تھا, جن کو نکالا ہاں. گیا تھا, ادھر آ کے پھر وہ لوگ جا کے نوکریاں کر رہے ہیں. کتنی بڑی ان کے لیے سعادت کی انڈینز بات. آ کے ٹیکسٹائل سیکٹر میں اسپیشلی نعمان 3 سے 4 جاب کر لاکھ رہے ہیں. لوگ صرف ٹیکسٹائل سیکٹر میں آ کر جابز کر رہے ہیں, اور چوتھا ہائیسٹ کنٹری ہے انڈیا کے لیے جہاں سے وہ ریمیٹنس ارن کرتے ہیں, یعنی بنگلہ دیش ہے. بالکل بالکل. اور ہمارے ہاں آپ نظام دیکھ لیں, یہاں پہ اس قدر غربت ہے کہ لوگ ملک چھوڑ کر باہر بھاگ رہے ہیں. آپ یہاں کی ینگ جنریشن سے بات کریں, میرا تو اٹریکشن رہتا ہے, ہم لوگ یونیورسٹیوں میں جانا, ادھر لوگوں سے ملنا, تو آپ یقین کریں کوئی ایسا شخص نہیں ملتا مجھے کہ جو کہے کہ ہم نے اس ملک میں رہنا ہے اور اس میں ہم نے جاب کرنی ہے, اپنی فیملی کو خوشحال کرنا ہے. ہاں, جو لوگ گمراہی میں ہیں یا ادھر ادھر آوارہ گردی کرتے ہیں, ان کا ایک الگ اپنا انداز ہے. لیکن جو لوگ تھوڑا بہت شعور رکھتے ہیں, وہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح ہمیں ادھار لے کے بھی اس ملک سے نکلنا پڑے نا, ہمیں نکل جانا چاہیے. ہم باہر جا کے کوئی پیسے کمائیں اور اپنی فیملی کو اچھا اسٹیبل کریں, اپنی فیملی کے لیے کچھ کریں. نعمان, آپ کو نہیں لگتا کہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے پاکستان میں اور بنگلہ دیش میں نہیں ہے, اور پھر بہت زیادہ
جی ہمارے ہاں تو بہت زیادہ، ہمارے ہاں سیاسی اختلافات نہیں ہے، سیاسی نفرت ہے، سیاسی جی دشمنی ہے۔ باقی ممالک میں اختلاف ہوتا ہوگا، ہمارے ہاں نفرت ہے، ہمارے ہاں دشمنی ہے، ہمارے ہاں ایک دوسرے کو تو برداشت نہیں کیا جاتا، اس کا پوائنٹ آف ویو سننے کی ہمت ہی نہیں ہے۔ آپ ایوانوں کے اندر دیکھ لیں، جو بھی حکومت جاتی ہے ایوان کے اندر، وہ اپنی اپوزیشن کو چاہتی ہے کہ اسے دبا، اس کی آواز بند کر دے، ہم کچھ کریں نہ کریں یہ ہمارے خلاف بات ہی نہ کریں۔ تو جب اس طرح کی سوچ پائی جاتی ہو، جب انتقامی کارروائیاں کی جائیں، بجائے اس کے اب مجھے اگر 5 سال ملے، بجائے اس کے کہ میں اپنے ملک کو آگے بڑھا سکوں، اپنے ملک کی قوم کو کچھ دے سکوں جنہوں نے مجھے ووٹ دیا ہے، میں اپنے سیاسی حریف کو دبانے کی کوشش میں لگ جاتا ہوں۔ اور اچھا، بنگلہ ادھر دیش میں ایسا نہیں ہے، بنگلہ دیش، 5 سال ان کی حکومت پورے کرتی ہے، کمپلیٹ کرتی ہے ایک ٹینیور، اور ہمارے یہاں مگر آج اس تک کے کوئی بعد وزیر اعظم 5 سال پورے نہیں کر جی سکا۔ ہاں یہی مسئلہ ہے، ہمارے ہاں کوئی ابھی تک نہیں کیے، 5 سال کمپلیٹ نہیں کیے، لیکن اگر دوسری اور اس میں گورنمنٹ آتی ہے وہ ان کے پروجیکٹس کو کنٹینیو رکھتی ہے، تو پاکستان میں ایسا ہمارے نہیں ہاں ہے، اس کو پہلے وہ ختم کر بند دیا کیے جاتا جاتے ہیں، اور ہمارے ہاں تو پہلے ان کو بند کیا جاتا ہے جو پہلے سے شروع تھے، کیونکہ اس کے نام ٹیگ وہ دوسرے پارٹی کا لگ جائے گا، ہمیں یہ گوارا نہیں ہے، چاہے وہ قوم کے مفاد میں ہے، لیکن اس ہے کے جی ساتھ ٹیگ لگ جائے گا کسی اور پارٹی کا، تو یہ ہمیں برداشت ہی نہیں ہوگا، کس طرح کوئی کر دے۔ تو باقی ممالک کے اندر سیاسی پارٹیاں یہ چاہتی ہیں کہ ملک ترقی کرے، ہمارا ملک آگے بڑھے۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہماری پارٹی کا نام بنے، لوگ کہیں جی پاکستان تحریک انصاف نے یہ کیا ہے، لوگ کہیں جی مسلم لیگ نون نے یہ کیا ہے، بجائے اس کے کوئی یہ کہے کہ وہ حکومت نے یہ کیا ہے۔ حکومت نام کی تو چیز نہیں ہوتی نا، یہاں پہ پارٹیاں حکومت کرتی ہیں، ریاست یہاں پہ میرے خیال میں پارٹی، ریاست یہاں پہ جس پارٹی کی حکومت ہے اس پارٹی کے لوگوں کی ریاست ہو سکتی ہے، باقی وہ ریاست کے دشمن سمجھے جاتے ہیں۔ اس کی پارٹی کے لوگ ہوں، وہاں کے ایم این ایز ہوں، ایم پی ایز ہوں، ان سے نفرت کی جاتی ہے اور ان کو دبایا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں تعلیم کے لحاظ سے کبھی ہم نے اپنی قوم کو ایک نصاب نہیں دے سکے، اس میں اختلافات ہیں، آج تک اچھا کوئی نعمان، نصاب نہیں آپ بنا سکے۔ G20 سمٹ میں ان کو اسپیشل گیسٹ کے طور پہ بلایا جا رہا ہے بنگلہ دیشیوں کو، اور اور وہ ہمیں ترلوں دنیا پہ کی جانا پڑتا ہے۔ جی ہاں دنیا کی 33ویں بڑی معیشت ابھر کر سامنے آئی ہے، اور ادھر اب آپ دیکھ لیں تو کیا اس پر آپ کیا کہیں گے؟ یہی تو وجہ ہے، ہمیں ترلوں کے ساتھ اجلاس میں جانا پڑتا ہے۔ ہمارے ہاں تو کوئی سلام لے لے، ہمارے وزیر اعظم اگر باہر جائیں تو ان سے کوئی سلام لے لے تو ہم فخر کرنا شروع ہو جاتے ہیں کہ لو جی اس نے میرے وزیر اعظم سے سلام لے لیا ہے، حالانکہ وزیر اعظم کے ادھر کیا حالات چل رہے ہوتے ہیں یہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ اور ہمیشہ جو بھی ملک ہے وہ آپ کی قدر، آپ کی ترقی کو دیکھتے ہوئے کرے گا، وہ دیکھے گا کہ آپ ملک میں کیا دے رہے ہیں اپنی قوم کو۔ جب آپ کا وزیر اعظم کہیں بھی جاتا ہے، عمران خان کے لحاظ سے لوگ کہتے ہیں کہ ان کی بڑی تعریفیں ہوتی رہی ہیں، تو انہوں نے اپنی طرف سے کوشش کی، جب وہ اقتدار میں آئے انہوں نے فل کوشش کی کہ وہ اپنی قوم کو ایک خود مختار ریاست کے طور پر ایک ریاست دے سکیں، اپنی قوم کو تیار کر سکیں کہ وہ لوگ آگے کس طرح بڑھنا ہے۔ لیکن باقی آپ وزیر اعظموں کا حال دیکھ لیں، آج تک جو بھی آئے ہیں، ایک تو انہوں نے اپنا ٹائم پیریڈ پورا نہیں کیا، یہ بڑی بدقسمتی ہے۔ لیکن اس میں سب سے بڑی وجہ ان وزراء اعظم کی بھی ہے کہ وہ عوامی طاقت کے بل بوتے پر نہیں آنا چاہتے، وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں اسٹیبلشمنٹ اپنے ساتھ ملائے اور اقتدار میں لے آئے۔ جب وہ آپ کو بھائی لے کے آئے گی تو پھر وہ نکال بھی سکتی ہے۔ جب آپ کو عوامی طاقت کے بل بوتے پر لے کر آئیں گے نا تو آپ پھر 5 سال پورے کریں گے، ان کو پتا ہوگا کہ عوام ان کے ساتھ ہے، ایک ریئیکشن آئے گا۔ جب ان کو پتا ہے کہ نہ ان سے عوام محبت کرتی ہے، ہم لے کے آئے تھے اپنے مفادات کے لیے، وہ پورے ہو گئے، انہوں نے ٹھڈا مار کے باہر اچھا نکال دینا ہے۔